بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ طالب علم میں ایک دفعہ بغداد شریف میں ہولناک قہر پڑا۔ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترستے اور درختوں اور جھاڑیوں کے پتے سے پیٹ کی آگ بجھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ہی اناج سے چند رقبہ نہ تھی۔ اب دقت یہ ہوئی کہ خود روح سبزیاں کا ملنا بھی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ قہر زدہ لوگ ہر چیز کھا جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساگ پتے کی تلاش میں دجالہ کے کنارے جاتے، لیکن وہاں پہلے ہی لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کمال صبر شکر کے ساتھ واپس تشریف لے آتے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پسند نہ تھا ایک خوراک کی خاطر لوگ سے چھینا جھپٹی کرے۔ اس طرح کئی روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فاقے میں ہی گزار دیے۔ ایک دن بھوک سے نڈھال کسی چیز کی تلاش کر رہے تھے۔ بغداد کی ایک منڈی تھی جس کا نام تھا سوق الریان۔ آپ اس کی مسجد کے قریب پہنچے تو خوف اور کمزوری انتہا کو پہنچ گئی۔ شدت بھوک اور کمزوری سے دماغ چکرا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کی گوشہ میں جا بیٹھے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر تھی کہ ایک عظیم زمان بھنا ہوا گوشت اور روٹی لے کر مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ کر کھانے لگا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان ہے کہ بھوک کی شدت سے میرا یہ حال تھا کہ اس شخص کے ہر لقمے کے ساتھ بے اختیار میرا منہ بھی کھل جاتا اور میرا جی چاہتا کہ کاش اس وقت مجھے بھی کچھ کھانا میسر ہو جاتا، لیکن میں نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ بے صبر مت بن، آخر توکل اور بھروسہ بھی کوئی چیز ہے۔ غرض آپ کا نفس مطمئن ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی طرف سے بے نیاز ہو گئے۔ اتنے میں خود ہی اس کی نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا، لیکن شدید اصرار کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے حالات دریافت کرنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جیلان کا ایک باشندہ ہوں اور یہاں حصول علم کی غرض سے مقیم ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ بہت مشہور ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، کیا آپ جیلان کے رہنے والے نوجوان عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بے چین ہو گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر رکت انگیز لہجے میں کہنے لگا، بھائی، میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہے، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص کی باتوں سے حیرت ہوئی اور فرمایا، بھائی، کیسی امانت اور کس طرح کی خیانت؟ آپ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو شخص نے جواب دیا، بھائی، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے میرے ہاتھ 8 دینار بھیجے تھے۔ میں کئی روز سے آپ کو تلاش کر رہا تھا کہ آپ کی امانت سے سبکدوش ہو جاؤں، لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور اسی وجہ سے بغداد میں میرا قیام طویل پڑ گیا، حتیٰ کہ میری ذاتی خرچ ختم ہو گیا اور فاقوں تک کی نوبت آ پہنچی۔ پہلے 2-3 دن تک تو میں نے صبر کیا، آخر بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا اور آپ کی امانت سے کھانا خرید کر پیٹ کے دوزخ کی آگ کو بجھانا شروع کر دیا۔ بھائی، یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں دراصل آپ کا ہی ہے، کیونکہ آپ کی امانت سے خریدا گیا ہے اور آپ میرا نہیں بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس گناہ عظیم کے لیے بخش دے۔
تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو گلے لگایا اور اس کے حسن نیت کی تعریف کی اور تسلی دی، پھر کچھ دینار اور بچا ہوا کھانا دے کر نہایت ہی محبت سے اسے رخصت کیا۔ ناظرین، اس طرح شیخ عبداللہ سلیمان رحمۃ اللہ سے انقول ہے کہ آپ نے ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عجیب واقعہ سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زمان طالب میں ایک مرتبہ مجھے کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہوا۔ اسی حالات میں ایک دن محلے قطیہ شہر سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے ایک طے کیا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں دے کر کہا، نانا بھائی کی دکان پر جاؤ۔ میں وہ کاغذ لے کر نانا بھائی کی دکان پر پہنچا تو اس نے وہ کاغذ رکھ لیا اور مجھے میدے کی روٹی اور حلوہ دیا۔ میں حلوہ اور روٹی لے کر بے آباد مسجد میں گیا، جہاں پر میں اپنا اسباب تنہائی میں دہرایا کرتا تھا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ یہ حلوہ اور روٹی کھاؤں یا نہ کھاؤں کہ نگاہیں ایک کاغذ پر پڑی جو دیوار کے ساتھ سائے میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر پڑھا تو اس پر یہ عبارت لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتاب سابقہ میں سے ایک کتاب میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں کو لذت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ خواہشات اور لذت تو کمزور اور ضعیفوں کے لیے ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے عبادت الہی پر قادر ہو۔ یہ پڑھ کر میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور روح بدن خوف الہی سے کھڑا ہو گیا۔ روٹی اور حلوہ کھانے کا خیال ترک کیا اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، بغداد کے کچھ طلباء کا دستور تھا کہ فصل کٹنے کے بعد یہ لوگ اپنے گاؤں یا کوبان میں چلے جاتے اور وہاں سے اناج مانگ کر لاتے۔ اس زمانے میں لوگ طلباء کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اسی لیے ہر صاحب استاد لوگ خوشی سے کچھ غلہ ان طلباء کو دیتے تھے۔ ایک دن ان طلباء نے سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان کے اصرار کی وجہ سے انکار نہ کر سکے اور ان کے ساتھ یعقوب جا پہنچے۔ اس گاؤں میں ایک مرد سالائے رہتے تھے، ان کا نام شریف یعقوبی تھا۔ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ اس مرد پاک باطن کی زیارت کے لیے گئے۔ انہوں نے آپ کی شہادت آثار سے اندازہ لگایا کہ قطب زمان ہے اور فرمایا کہ بیٹا، طالبین حق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے 10 سوال دراز نہیں کرتے، تم خاصِ خدا سے معلوم ہوتے ہو، اسی طرح غلہ مانگنا تمہارے شاہانہ شان نہیں ہے۔ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی اس قسم کے کام کے لیے نہ کسی جگہ گیا اور نہ ہی کسی سے سوال کیا۔ اس طرح سیدنا غوث الاعظم ایک دن بیابان میں بیٹھے سبق یاد کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، تجھے کئی دن سے فاقے ہیں اور حصول تعلیم میں دقت ہو رہی ہے، جا سنت انبیاء پر عمل کر اور کسی سے قرض لے لے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک نادان شخص قرض لے کر کیسے ادا کروں گا؟ غیب سے پھر آواز آئی، تو اس کی فکر نہ کر، تیرے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اشارہ غیبی کے مطابق آپ ایک نانا بھائی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، بھائی، اگر ہو سکے تو مجھے ہر روز 1.5 روٹی قرض دے دیا کرو، جب مجھے قدرت ہوئی تو تیرا قرض ادا کر دوں گا، اگر مر گیا تو بخش دینا۔ نانا بھائی بھی کوئی مار دیہاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر رو پڑا اور کہا، جب آپ چاہے اور جو چاہے میری دکان سے لے جایا کرے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ اس سے 1.5 روٹی لے جاتے تھے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو قرض کی ادائیگی کا خیال ستانے لگا۔ ایک دن اسی خیال میں تھے کہ وہی غیبی آواز پھر آئی، عبد القادر، فلاں جگہ جا اور جو کچھ
ملے نانا بائی کو دے دینا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ اس جگہ پر پہنچے تو سونے کا ایک ٹکڑا وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ ٹکڑا اٹھا کر نانا بائی کو دے کر قرض سے سبکدوش حاصل کر لی۔ ناظرین، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اولیاء اللہ کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیے کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے اور جاتے جاتے ایک لائک اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔